نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی ہر سورت کی ابتدا بسم اللہ سے کی گئی ہے۔ حدیث شریف میں ہر اچھے اور مفید کام کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنے کی تلقین کی گئی ہے، جس میں نہایت لطیف پیرائے میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کائنات کی ہر چیز کا وجود اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مظہر ہے۔ لہٰذا احسان شناسی کا یہ تقاضا ہے کہ منعم و محسن کے انعامات اور احسانات سے فائدہ اٹھاتے وقت اس کے نام سے اپنی زبان کو تر و تازہ رکھا جائے۔ سورہ فاتحہ 7 آیات پر مشتمل مکی سورہ ہے۔ مفسرین اکرام نے اس کے بہت سے نام شمار کرائے ہیں۔ علامہ آلوسی نے اپنی تفسیر روح المعانی میں سورہ فاتحہ کے کئی نام شمار کرائے۔ عربی کا مقولہ ہے کثرت الاسماء تدل علی عظمت المسمی، کسی چیز کے زیادہ نام اس کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام بھی اس مبارک سورت کی عظمتوں کے غماز ہیں۔ اہمیت کے پیش نظر اس سورت کے چند نام ہم ذکر کرتے ہیں۔ اس کا نام مشہور سورہ فاتحہ ہے کیونکہ مصحف عثمانی کی ابتدا اس سورت سے ہوئی ہے۔ نیز نماز کی ابتدا بھی اسی سورت سے ہوتی ہے۔ اس کا نام ام الکتاب بھی ہے، جس کا مطلب ہے قرآن کریم کی اساس اور بنیاد۔ قرآن کریم میں بیان کیے جانے والے مضامین اور مقاصد کا خلاصہ اس صورت میں ذکر کر کے دریا کو کوزہ میں بند کر دیا گیا ہے۔ توحید اور رسالت، آخرت، احکامات شریعہ اور قرآنی نظام کے وفاداروں کا قابل رشک انجام اور اس کے باغیوں کا عبرتناک انجام، یہ وہ 5 مضامین ہیں جنہیں پوری شرح و بسط کے ساتھ قرآن کریم کی باقی 113 صورتوں میں بیان کیا گیا ہے، اور یہی مضامین معجزانہ انداز میں انتہائی اختصار کے ساتھ اس صورت میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس لیے اس صورت کو ام الکتاب اور اساس القرآن کہا گیا ہے۔ مفسرین کرام نے سورہ فاتحہ کو قرآن کریم کا مقدمہ یا پیش لفظ بھی کہا ہے۔ اس کے مضامین کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں اس کی تلاوت کا حکم دیا ہے تاکہ شب و روز میں کم از کم 5 مرتبہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہر مسلمان کے ذہن میں تازہ ہو جائے۔ اس صورت کا ایک نام تعلیم المسئلہ ہے کہ اس میں مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ سکھایا گیا ہے کہ بندہ کو اللہ سے کیا مانگنا چاہیے اور کس طرح مانگنا چاہیے۔ یہ صورت الشفا بھی ہے کہ روحانی اور جسمانی امراض کے لیے پیغام شفا ہے۔ 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرنے سے موت کے علاوہ ہر جسمانی مرض سے صحت حاصل ہوتی ہے، اور اس کے مضامین پر عمل کرنے سے روحانی امراض سے شفا یابی ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے تمام کمالات اور خوبیوں کا اعتراف کرنے کے لیے حمد کا عنوان اختیار کیا گیا ہے، اور تمام کائنات کی ربوبیت کو تسلیم کرنے کے لیے رب العالمین کی صفت کا بیان ہے، کیونکہ رب وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کو عدم سے وجود میں لائے اور اس کی زندگی کے ہر مرحلہ میں اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنے اور اس کی تربیت کے تمام وسائل مہیا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ کائنات کا وجود عدم اس کی صنعت رحمت کا مرہون منت ہے۔ قیامت کے دن انسانی اعمال کی جزا و سزا کا حتمی فیصلے کرنے والا بھی مالک و مختار وہی ہے۔ ہر قسم کی وفاداریوں کا مرکز اور جسمانی اور مالی عبادات کا مستحق وہی ہے۔ ہر مشکل مرحلہ میں اسی سے مدد طلب کی جانی چاہیے۔ ہر کام کو اللہ تعالیٰ کی منشا و مرضی کے مطابق سر انجام دینے کا سلیقہ ہی ہدایت کہلاتا ہے۔ اس لیے بندہ صراط مستقیم کی ہدایت انبیاء و صدیقین، شہداء و صالحین جو اپنے خالق اور مالک سے وفاداریوں کی بنا پر انعامات کے مستحق افراد قرار پا چکے ہیں، ان کے راستہ کی ہدایت اپنے مالک سے طلب کرتا ہے، اور قرآنی نظام کے باغی یہود و نصارہ اور ان کے اتحادیوں کے راستہ سے بچنے کی درخواست پیش کرتا ہے۔ آخر میں آمین کہہ کر اس عاجزانہ درخواست کی قبولیت کے لیے نیاز مندانہ معروض پیش کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے بندہ جب سورہ فاتحہ ختم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا میں نے اسے عطا کر دیا۔ دوسری حدیث میں ہے امام جب نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت ختم کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، تم بھی آمین کہا کرو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے، آدھی سورہ فاتحہ میرے لیے
اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری عظمت اور بزرگی کا اعتراف کیا۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ جب بندہ اہدنا الصراط سے لے کر آخر تک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا۔ سورۃ البقرہ، پہلے پارے کی ابتدا سورہ بقرہ سے ہوتی ہے۔ بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں جرم و سزا اور سراغ رسانی کا ایک انوکھا واقعہ پیش آیا تھا جس میں مجرم کی نشاندہی ایک موجزانہ انداز سے کی گئی جو بنی اسرائیل کے لیے اعزاز اور افتخار کا باعث تھی۔ اس صورت میں دوسرے مضامین کے علاوہ زیادہ تر روئے سخن بنی اسرائیل کی طرف ہے۔ ان کے دلوں میں اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے اس موجزانہ واقعہ کی طرف اشارہ کے طور پر پوری سورہ کو بقرہ سے موسوم کر دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی طویل ترین سورت ہے جس میں مختلف قسم کے مضامین کا بیان ہے۔ حروف مقطعات سے سورہ کی ابتدا کر کے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ قرآنی علوم و معارف سے استفادہ کے لیے اپنی جہالت اور کم علمی کا اعتراف اور علمی پندار کی نفی پہلا زینہ ہے۔ کلام الہی پر غیر متزلزل یقین اور اسے ہر قسم کے شکوک و شبہات سے بالاتر سمجھنا دوسرا زینہ ہے۔ نیز یہ بھی بتایا گیا کہ سورہ فاتحہ میں جس صراط مستقیم کی درخواست کی گئی تھی وہ قرآن کریم کی شکل میں آپ کو عطا کر رہے ہیں۔ ابتدائی 20 آیتوں میں انسانوں کی 3 اقسام کا بیان ہے۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو اپنی زندگیوں میں انقلابی تبدیلی لانے کے لیے اپنے مالی اور جسمانی اعمال کو قرآنی نظام کے تابع لانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ لوگ قرآن کریم اور اس سے پہلی آسمانی کتابوں پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو کافر ہیں، وہ اپنی زندگی کی اصلاح اور اس میں قرآنی نظام کے مطابق تبدیلی کے لیے بالکل تیار نہیں۔ تیسری قسم ان خطرناک لوگوں کی ہے جو دلی طور پر قرآنی نظام کے منکر ہیں لیکن ان کی زبانیں مفادات کے گرد گھومتی ہیں۔ قرآن کریم کو ماننے میں اگر کوئی مفاد ہے تو اسے تسلیم کرنے میں دیر نہیں لگاتے، اور اگر اس سے مفادات پر چوٹ پڑتی ہے تو اس کا انکار کرنے میں بھی دیر نہیں کرتے۔ ان کے دل اور زبان میں مطابقت نہیں ہے، اسے منافقت کہتے ہیں۔ منافقت کے ذریعہ انسانوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے مگر دلوں کے بھید جاننے والے اللہ کو دھوکہ دینا ممکن نہیں۔ یہ لوگ اصلاح کے نام پر دنیا میں فساد برپا کرتے ہیں اور قرآنی نظام کے وفادار اہل ایمان کو عقل و دانش سے محروم سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ خود شعور و آگہی سے بے بہرہ اور محروم ہیں۔ یہ لوگ ہدایت و روشن خیالی کے مقابلہ میں تاریخ خیالی اور گمراہی کی تجارت کر رہے ہیں اور یہ بڑے خسارے کا کاروبار ہے۔ قرآن کریم نے 2 مثالوں کے ذریعے منافقت کی 2 قسموں کو واضح کر دیا۔ نمبر 1، کسی شخص نے اندھیری رات میں سردی سے بچنے اور روشنی حاصل کرنے کے لیے آگ جلائی، جیسے ہی چاروں طرف روشنی پھیلی تو وہ آگ ایک دم بجھ گئی اور وہ اندھیرے میں کچھ بھی دیکھنے کے لائق نہ رہا۔ دوسری مثال، رات کے وقت اندھیرے کے اندر کھلے میدان میں تیز بارش میں کچھ لوگ پھنس کر رہ گئے ہیں، بجلی کی کڑک ان کے کانوں کو بہرا کیے دے رہی ہو اور چمک سے ان کی آنکھیں خیرہ ہو رہی ہوں۔ اس ناگہانی آفت سے وہ موت کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں ٹھوسے ہوئے ہوں، بجلی کی چمک سے انہیں راستہ دکھائی دینے لگے مگر جیسے ہی وہ چلنے کا ارادہ کریں تو اندھیرا چھا جائے اور انہیں کچھ بھی سجھائی نہ دے۔ یہ لوگ اندھے اور بہرے ہیں کیونکہ آیات خداوندی کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ پھر توحید باری تعالیٰ پر کائناتی شواہدات کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا جس میں انسان کو عدم سے وجود بخشنا، اس کی زندگی کے گزر و بسر کے آسمان اور زمین کی تخلیق اور بارش اور سبزیوں اور پھلوں کی پیدائش کا ذکر۔ پھر قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کی دلیل دی گئی کہ اگر تم اسے بشر کا کلام سمجھتے ہو تو تم بھی انسان ہی ہو، تم بھی بشر ہی ہو، ایسا کلام بنا کر دکھاؤ ورنہ جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قرآن کریم کی ایک سورت بلکہ ایک آیت بنانے سے بھی
عاجز ہو۔ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کے بعد قرآنی نظام کے منکرین کے لیے جہنم کے بدترین عقوبت کھانے کی سزا اور اس کے ماننے والوں کے لیے جنت کی بہترین نعمتوں اور پھلوں کے انعام کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم ہدایت ہے۔ انسانی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کوئی بھی اسلوب بیان اپنایا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مکھی یا مکھی سے بھی چھوٹے جانور، مچھر یا اس سے بھی چھوٹے جانور کی مثال دینا درست ہے۔ یہ مسئلہ مثال کا نہیں ہے بلکہ اس سے حاصل ہونے والے مقصد کا ہے۔ تخلیق انسان کی ابتدا کا تذکرہ آیت نمبر 30 سے 39 تک 9 آیتوں میں ہے۔ انسان اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کا حصول علم کی صلاحیت رکھنا ہے، یعنی اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انسانی بلندی و عظمت کی بنا پر اسے مسجود ملائک بنایا گیا۔ ناپاک نطفہ سے تخلیق دے کر عظمت و بلندی کے تمام مراحل آنن فانن طے کرا کے اسے مسجود ملائک بنا دیا گیا۔ پستی سے عظمت کے بام عروج تک پہنچا دیا۔ آدم سے حوا کی پیدائش نر اور مادہ کے ملاپ کے بغیر ایک انسان سے دوسرا انسان پیدا کرنے کا امکان ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ آدم کی مٹی سے یہ تخلیق یہ نقطہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ جس مٹی سے سبزیوں اور پھلوں کی شکل میں مادہ حیات انسانوں میں منتقل ہوتا ہے، اس سے براہ راست وہ مادہ لے کر بھی انسان کو وجود میں لایا جا سکتا ہے۔ انسان اس سرزمین پر بطور سزا نہیں بلکہ بطور امتحان بھیجا گیا ہے۔ قرآن کریم کی شکل میں آسمانی ہدایت کی پیروی اس کی کامیابی کی علامت اور اس کی مخالفت اور کفر اس کی ناکامی اور نامرادی کی علامت قرار دی گئی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے جو آیت نمبر 40 سے شروع ہو کر آیت نمبر 123 تک 183 آیات پر مشتمل ہے۔ بنی اسرائیل دنیا کی ایک منتخب قوم تھی، انبیاء کی اولاد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور کی سیاسی اور مذہبی قیادت و سیادت سے نوازا ہوا تھا، مگر ان کی نااہلی اور اپنے منصب کے منافی حرکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں معزول کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ اس منصب کے اہل اور حقیقی وارث امت محمدیہ کی شکل میں اس زمین پر تیار ہو چکے ہیں۔ تقریباً آدھے پارے پر محیط اس قوم کے جرائم اور عادات بد کی ایک طویل فہرست ہے جو 40 نکات پر مشتمل ہے۔ یہ وہ فرد جرم ہے جو بنی اسرائیل کے اس منصب عالی سے معزولی کا سبب ہے۔ آیت نمبر 40 سے 46 تک 7 آیتوں میں ان ذمہ داریوں کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل کو سونپی گئی تھی۔ انعامات خداوندی کا استحضار، عہد الہی کی پاسداری، خوف خدا، تقویٰ، آسمانی تعلیمات پر یقین کامل، اپنے مفادات کو دین کا تابع بنا کر زندگی گزارنے کا حکم، حق و باطل کو خلط ملط کرنے کی بجائے حق کی پیروی اور باطل سے دو ٹوک انداز میں برات کا اظہار، نماز کی ادائیگی کے ذریعے اللہ سے اپنی وفاداری کا اظہار اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے غرباء و مساکین سے تعاون، خیر اور شر میں تمیز کر کے نیکی پر کاربند رہتے ہوئے دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنا اور آسمانی تعلیمات کی روشنی میں عقل و دانش کا استعمال کرنا۔ بنی اسرائیل ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے قاصر رہے، جس کی تفصیل 76 آیتوں میں مذکور ہے۔ بنی اسرائیل کو دریا میں معجزانہ طور پر راستہ بنا کر فرعونی مظالم سے نجات دی، دشمن کو اس کی آنکھوں کے سامنے غرق کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کے لیے 40 دن کے لیے کوہ طور پر بلایا تو یہ لوگ بچھڑے کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اس مشرکانہ حرکت پر سزا کے طور پر انہیں باہمی قتل کا حکم دے کر ان کی توبہ قبول کی گئی، ان کے بیجا مطالبے پورا کیے گئے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو اور مشافہ ملاقات کرائی گئی، مگر یہ پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ تیغ کے چٹیل اور کھلے میدان میں انہیں بادل کے ذریعے سایہ اور من و سلوہ کے ذریعہ کھانا فراہم کیا گیا، مگر انہوں نے اس نعمت کی قدر نہ کری۔ پتھر سے معجزانہ طریقے پر 12 چشمے جاری کر کے ان کے 12 خاندانوں کو سیراب کرنے کا انتظام کیا گیا، مگر یہ زمین پر فساد ہی پھیلاتے رہے۔ اللہ کی عظیم الشان نعمتوں کے بدلے میں
لہسن، پیاز اور دال روٹی کا مطالبہ کر کے ذہنی پستی اور اپنے بھوکے پن کا مظاہرہ کیا۔ اللہ کے احکام کا کفر کرنے اور انبیاء علیہم السلام کو قتل کرنے کے عظیم جرم کا ارتکاب کیا، جس پر انہیں ذلت اور رسوائی اور غضب خداوندی کا مستحق قرار دیا گیا۔ قرآنی ضابطہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک کامیابی قومی یا مذہبی تعصب کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایمان اور اعمال صالح کی بنیاد پر ملتی ہے۔ خوف اور غم سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ ان کے سروں پر پہاڑ کو بلند کر کے تجدید عہد کروایا گیا، مگر انہوں نے اس کی بھی پاسداری نہ کری۔ ہفتے کے دن چھٹی دی گئی عبادت کرنے کے لیے، مگر اس کی بھی پابندی نہ کر کے عبرتناک انجام کے مستحق ٹھہرے۔ ان کی شکلیں بگاڑ کر ذلیل اور قابل نفرت بندر بنا دیا گیا۔ جرم و سزا اور سراغ رسانی کا انوکھا واقعہ۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص بے اولاد تھا۔ وراثت حاصل کرنے کے لیے اس کے بھتیجے نے اسے قتل کر کے دوسروں پر الزام لگایا اور قصاص کا مطالبہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قاتل کا پتہ چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ بڑی پس و پیش کے بعد یہ لوگ ذبح پر آمادہ ہوئے۔ گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا جب میت کے جسم سے لگایا گیا تو وہ زندہ ہو گیا اور اپنے قاتل کا نام بتا کر پھر مر گیا۔ اسی طرح اصل مجرم گرفت میں آ گیا اور سزا کا مستحق قرار پایا، اور کسی بے گناہ کی ناجائز خون ریزی سے وہ لوگ بچ گئے۔ عقل و دانش کے نام پر کلام الہی میں تحریف اور رد و بدل کی بدترین عادت کے مریض سے اپنے مفادات اور دنیا کی عارضی منفعت کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچ ڈالتے تھے۔ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ ہم جو چاہیں کریں، ہمیں آخرت میں کوئی عذاب نہیں ہوگا اور ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ قرآن کریم نے ضابطہ بیان کر دیا کہ جو بھی جرائم اور گناہوں کا مرتکب ہوگا وہ جہنم سے نہیں بچ سکے گا، اور ایمان و اعمال صالح کرنے والے دائمی جنتوں کے حقدار قرار پائیں گے۔ بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے، والدین، عزیز و اقارب، غرباء و مساکین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، لوگوں سے خوش خلقی کے ساتھ معاملہ کریں گے، دنیا میں فساد پھیلانے اور خون ریزی کرنے سے باز رہیں گے، مگر یہ لوگ تخریب کار اور جنگ کے ذریعہ لوگوں کو قتل کرنے، ان کے گھروں سے بے گھر کرنے اور انہیں گرفتار کر کے ان کی آزادی سلب کرنے جیسی بدترین حرکات کے مرتکب پائے گئے۔ تورات کی جو باتیں ان کے مفادات کے مطابق ہوتی انہیں مان لیتے اور جو مفادات کے خلاف ہوتی انہیں رد کر دیتے، اس لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت کے بدترین عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ آخرت میں تمام نعمتیں اور جنتیں صرف ہمارے لیے ہی ہیں۔ قرآن کریم نے کہا، پھر تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے تاکہ وہ نعمتیں تمہیں جلدی سے حاصل ہو جائیں۔ یہ لوگ جبرائیل علیہ السلام کے مخالف تھے اور کہ وہ عذاب اور سزا کے احکامات لے کر کیوں آتے ہیں۔ وہ لوگ یہ سمجھنے سے قاصر رہے کہ جبرائیل علیہ السلام تو ایک قاصد اور نمائندہ ہے، جزا یا سزا کے احکامات تو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ ہیں۔ کسی کے نمائندہ کی مخالفت دراصل اس کی مخالفت شمار ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل تو میرے حکم سے قرآن کریم نازل کر رہے ہیں، لہٰذا جبرائیل کی دشمنی در حقیقت اللہ، اس کے رسول اور تمام فرشتوں کے ساتھ دشمنی کے مترادف ہے۔ یہودیوں کی عادات بد کہ وہ جادوگروں کی اطاعت اور اتباع کرتے تھے، اس کی مذمت میں آیت نمبر 102 میں ہے کہ آگے مسلمانوں کی زبانی، کلامی، دل آزاری اور گستاخی رسول بھی یہودیوں کی گھٹی میں داخل ہے۔ آیت نمبر 104 میں اس کی مذمت کی گئی۔ قرآنی تعلیمات میں انسانی نفسیات، ماحول اور معاشرتی ضرورتوں کے پیش نظر جس طرح تدریجی احکام اور مرحلہ وار تبدیلیاں کی گئی، وہ آیت نمبر 106 میں اس کا بیان ہے۔ یہود و نصارہ اپنے کفر اور حسد کی بنا پر مسلمانوں کو ایمانی تقاضوں پر کاربند دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کی فطری خباثت ہے، لہٰذا اسے نظر انداز کر کے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ دلائل کو نظر انداز کر کے محض اپنے مذہب یا نظریہ کی بنیاد پر کسی بات کو اختیار کرنا تعصب کہلاتا ہے،
اس کی مذمت آیت نمبر 113 میں بیان ہوئی۔ مساجد اللہ کے گھر ہیں، ان میں اللہ کی بات کرنے سے روکنا ظلم کی بدترین مثال ہے۔ ایسی حرکت کے مرتکب افراد دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں بھی بدترین عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کے عقیدہ کی مذمت آیت نمبر 116 میں ہے اور اللہ کی قدرت کا بیان ہے۔ یہود و نصارہ کے تعصب کی بدترین شکل کو بیان فرمایا گیا کہ اس وقت تک مسلمانوں سے خوش نہیں ہوں گے جب تک مسلمان اسلام سے دستبردار ہو کر یہودیت یا عیسائیت کو اختیار نہ کریں۔ آسمانی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی تلقین کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل پر انعامات کا ایک مرتبہ پھر تذکرہ اور یوم احتساب کی یاد تازہ کر کے یہودیوں کے بارے میں گفتگو پوری کر دی گئی۔ پھر انسانیت کے لیے مثالی شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، ان کی آزمائش و ابتلاء اور اس میں کامیابی کی شہادت، اور اس کے ساتھ ہی نئی امامت انسانیت کے منصب پر فائز کرنے کا اعلان اور ابراہیمی زندگی اپنانے والے ہر شخص کو اس عہدہ کا اہل قرار دینے کا فیصلہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی دینی خدمات، خاص طور پر تعمیر کعبہ، ایسا کارنامہ ہے جو تمام انسانوں کے لیے مرکز وحدت ہے۔ پھر دعائے ابراہیمی جس کے نتیجہ میں بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کو وجود ملا۔ پھر اس مثالی شخصیت کے مثالی خاندان کا تذکرہ ہے اور بیان کہ اگر آباء و اجداد حق و انصاف کے علمبردار ہوں تو ان کی اتباع اور تقلید میں ہی کامیابی ہے اور ان کی اتباع اور تقلید ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ آخر میں اس ضابطہ کا اعلان کہ وہ لوگ جو گزر چکے ہیں ان کے اعمال کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ ہوگا اور تمہارے اعمال کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم، واللہ اعلم بالصواب۔